آج سے ٹھیک 34 سال قبل پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اپنے اہم ترین ساتھیوں کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں ملک کے سیاسی خدوخال یکسر بدل کر رکھ دیے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے افراد میں اس دور کے تناظر میں جنرل اختر عبد الرحمان اہم ترین سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سوویت افواج کے خلاف افغان جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ملاحظہ کیجئے سانحہ 17 اگست کے حوالے سے خصوصی دستاویزی فلم۔ 17 اگست سن 1988 جنرل محمد ضیاء الحق تھامے والی ٹیسٹ رینج کے مقام پر امریکی ٹینک M1 ایبرمز کا مظاہرہ دیکھ کر واپس اسلام آباد روانہ ہو رہے تھے۔ پاک 1 کہلایا جانے والا ہرکیلیس C-130 ٹھیک 3:40 پر بہاولپور ایئرپورٹ سے چکلالہ ایئر بیس کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ طیارے میں جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان، امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، امریکی ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ ایم واسم اور پاک افواج سے تعلق رکھنے والے کئی افسران شامل تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمان اس وقت اپنی پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی وجہ سے افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف کامیاب مزاحمت کا سب سے بڑا سبب تھے، اور 1979 میں شروع ہونے والی یہ افغان جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی تھی۔ M1 ایبرمز نامی یہ امریکی ٹینک جنرل ضیاء الحق سمیت اعلیٰ فوجی قیادت میں شامل کسی افسر کو متاثر نہ کر سکا تھا۔ امریکہ کا اصرار تھا کہ یہ ٹینک پاکستان کو بیچ دیا جائے، جبکہ خود جنرل ضیاء الحق ایویکس طیاروں کے حق میں تھے۔ پاک 1 جنوبی پنجاب کی فضائی حدود سے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب رواں ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مزید کچھ دیر گزری ہوگی کہ بہاولپور سے کوئی 7 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی لال کمال کے مضافات میں اس بدقسمت طیارے کے گر جانے کی خبر ملتی ہے۔ ابتدائی اطلاعات حاصل کرنے والے ہر شخص پر سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد طیارے میں موجود 29 افراد کے موقع پر ہی جاں بحق ہو جانے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اب سانحہ بہاولپور یا سانحہ 17 اگست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا ایک ومان درگھٹنا میں دیہانت ہو گیا۔ Zia was accompanied by the American ambassador to Pakistan۔ آج ملک کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد نے شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ انتہائی محفوظ طیارہ سمجھے جانے والا C-130 سن 1962 سے پاکستان کی ملٹری فلیٹ کا حصہ ہے۔ 4 انجنز پر مشتمل یہ دیو ہیکل طیارہ فضائی نگرانی کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے پاس مختلف ماڈلز کے 18 C-130 طیارے موجود ہیں۔ یہ طیارے خاص طور پر مال برداری اور امدادی سرگرمیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان اور اس کے شمال مغربی خطے میں غیر معمولی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ان میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ، پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، خانہ کعبہ پر مبینہ باغیوں کا قبضہ اور سوویت افواج کی افغانستان میں مداخلت اہم ترین واقعات ہیں۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان 1945 سے شروع ہونے والی اعصاب شکن سرد جنگ اپنی انتہا پر تھی، لہٰذا افغانستان میں سوویت مداخلت امریکیوں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ پاکستانی قیادت کے غیر معمولی تعاون کی بدولت امریکہ نے
सोवियत अफवाज को आगे बढ़ने ना दिया। इस जंगी मार्के में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान सदर जनरल ज़ियाउल हक के सबसे काबिल एतमाद और कामयाब कमांडर साबित हुए। हादसे का शिकार होने वाले पाक फन तैयारे में भी वो जनरल ज़िया के साथ ही बैठे थे। सन 1924 में शहर पेशावर में पैदा होने वाले अख्तर अब्दुर्रहमान फरवरी 1947 में फौज में भर्ती हुए। सन 1978 में पाक आर्मी के एडजुटेंट जनरल मुकर्रर हुए। अफगानिस्तान में सोवियत मदाखलत के वक्त वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। उस जंग में अगरचे अमरीकी वसाइल हर वक्त दस्तयाब रहे, लेकिन अमरीकियों के पास जंग का कोई पेशा वराना लाहे अमल तैयार न था। उस जंग में पाकिस्तान की शमूलियत जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की मंसूबाबंदी का ही नतीजा थी। कहा जाता है कि मई 1988 में वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ करने के बाद जनरल ज़ियाउल हक फजाई सफर से गुरेज करते थे और अगले 2.5 माह में ही उनका पहला फजाई सफर ही आखिरी साबित हुआ। सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। 19 अगस्त 1988 मोहम्मद ज़ियाउल हक के जनाजे के बाद इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद के गिर्द हजारों सोगवार जमा थे। बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा एमा डंकन अपनी एक किताब ब्रेकिंग द कर्फ्यू में इस मंजर को बखूबी बयान कर चुकी हैं। सोगवारान में पाकिस्तान की अहम शख्सियात के अलावा कोई 30 ममालिक के सरबराहान भी शामिल थे। साथ ही जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने भी अपना सफर आखिरत शुरू किया। ये हादसा यकीनन उन वाक़यात में से एक है जिनके सबब मुल्क में सियासत का धारा यकसर बदल गया था। अल्लाहु अकबर। लेकिन दुनिया के लिए इस हादसे के असबाब आज भी मुअम्मा बने हुए हैं।